نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے دنیا میں آفات، مصائب اور پریشانیوں کا سبب۔ لوگ مختلف اسباب کا ذکر کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ان مصائب، آفات اور تکالیف کا سبب کیا ہے۔ دنیا میں پریشانیاں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ پریشانی مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ پریشانی صحت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ پریشانی جانی نقصان کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی غم اور مصائب جو مختلف شکلوں میں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، بے سکونی، بے چینی، تو اس قسم کے پریشانیاں انسانوں کو عموماً لاحق ہوتی ہیں۔ ان کے اسباب مادی اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اگر ہم شریعت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں قرآن جس اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے وہ ہمیں اصولی طور پر بتاتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں اور بے چینی ہیں، ان کی بنیادی اسباب ان کے اعمال ہیں۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مرد عورت جو بھی عمل کرے، اگر اس نے عمل اچھا کیا ہے تو ہم اسے دنیا میں ایک خوشحال زندگی عطا کریں۔ اگر وہی انسان برے اعمال کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اسے پریشانی اور مصائب، تکالیف مل سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا۔ یعنی معاشی طور پر جو مسائل اور تکالیف کبھی انسان کو پیش آتی ہیں، محنت کرنے کے باوجود، جدوجہد کرنے کے باوجود بھی، پیسہ بھی ہے، زیادتی بھی ہے، کثرت بھی ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن میں وہ ہدایات اور تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ وہ ہدایات و تعلیمات انسان کے عقائد سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اعمال سے بھی تعلق رکھتے ہیں، عبادات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اخلاقیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے جب قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی انسان ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو محنت جو اس کا ہو اور جو کمائی اس کی ہوتی ہے اگرچہ کم ہو، لیکن اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں اور اس میں ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جتنے بھی فساد ہم دیکھ رہے ہیں ان فساد کے اسباب میں سے اہم سبب انسان کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص شکوہ کرتا ہے اپنے مصائب اور تکالیف کا کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اسے خطاب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال دیکھ۔ کیا ہم نے کبھی اپنے حال کو بدلنے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ یقیناً بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اعمال کا جائزہ لے کر حال بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم عموماً حال بدلنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اعمال بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے اعمال بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، دنیا میں جس کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کا کیا ہوا جو اعمال ہے اس کی وجہ سے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی بہت سارے معاملات میں درگزر بھی فرماتے ہیں، بخشش بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، مہربان ذات ہے۔ لیکن کہیں پہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں یا کوئی بہت مصیبت پہنچتی ہے، بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، تنبیہ اسے ہو اور وہ راہ راست پر آنے کے لیے سوچے اور کوشش کرے۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ان مصائب اور تکالیف کے اسباب کیا ہیں۔ آج ہم اگر جائزہ لیں قرآن کی روشنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بستی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں برکات اور انعامات کے دروازے ان پر کھولوں گا۔ آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام اور برکات کا جو اہم سبب ذکر فرمایا ہے وہ ایمان اور تقوی کو۔ یقیناً سمجھدار انسان کے لیے فوراً اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے لیے برکات
فتوحات اور خوشحالی ہمارے لیے اس طرح نہیں آ سکتی ہیں جس طرح کے ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی صورت میں ہمارے پاس حاصل ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اگر کوئی توبہ کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے، اللہ پاک اسے مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں۔ پھر کیا نتائج آتے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برستی ہیں۔ ظاہر ہے جب بارشیں برستی ہیں تو اس کے ثمرات اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ فصلیں اگتی ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں، حیوانات سیراب ہوتی ہیں، اور بھی اس کے منافع ہیں کہ ہمارے پانی کا جو ذخیرہ ہے زمین کے اندر وہ بڑھ جاتے ہیں، ڈیمز بھر جاتے ہیں، چشمے دواں ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے مال اور اولاد میں برکتیں عطا کروں گا۔ دیکھیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو مغفرت طلب کرے اس یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے کردار کو درست کرے۔ اگر جہاں گناہوں سے مغفرت طلب نہ کی جائے، کردار وہی رکھا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، تو یہ جو فوائد ہیں اور یہ جو انعامات ہیں وہ ہمیں اگر ملتی ہیں تو رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، ورنہ ہم مستحق بنیادی طور پر نہیں ٹھہرتے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کے راستے نکال دے، یعنی جہاں کہیں اس کو مشکل پیش آ جائے، جہاں کہیں اسے رکاوٹ پیش آ جائے زندگی کی کسی پہلو میں، تو اللہ پاک اس کے لیے راستے بنائے گا، راستے کھولے گا، کشادگی فرمائے گا اس کے لیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم گمان بھی نہ ہو کہ اللہ نے میرے لیے کیسے بندوبست کیا اور کہاں سے کیا اور کتنا کیا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان آفات، ان مصائب اور تکالیف کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہماری بدعمالی ہے اور ہماری بد کرداری ہے اور ہماری بدنیتی ہے۔ ہمیں اپنے نیتوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد جو انعامات و اکرامات کا میں نے ذکر کیا سابقہ آیتوں میں آپ لوگوں کے سامنے، تو اللہ پاک وہی انعامات کا بارشیں ہم پہ فرمائے گا اور انسان ایک خوشحال اور بہترین زندگی بسر کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔